ایک تو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے آج رونا دھونا شروع کیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں بلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے آج رونا دھونا شروع کیا ہے اور جو سپر لاڈلے کا جو سٹیٹس ان کا تھا اور جس انداز سے الیکٹرانک میڈیا ان کو پورٹریٹ کر رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس کا آج موضوع یہ ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں بلایا کا سفر، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ ان کیمرہ ٹرائل آف عمران خان، یہ جو جج ابوالحسن عبدالقنین نے جو میڈیا کے ذریعے ہمارے تک انفارمیشن پہنچی ہے، اس کے ذریعے کہ اس نے یہ آرڈر کر دیا کل سے ان کیمرہ ٹرائل ہوگا، اوپن ٹرائل نہیں ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا موضوع کہ مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں بلایا کا سفر۔ دیکھیں، کرپشن کے بے تاج بادشاہ نواز شریف صاحب یا اس کی فیملی کے افراد، انہوں نے جو پچھلے 40 سال سے اس ملک کو جو حکمرانی کی اور اس کو لوٹا، وہ ساری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ آج اگر ٹاپ آف دی کرپٹ لیڈرز کا نام آتا ہے تو اس میں نواز شریف کا نام سر فہرست، اگر 2 4 5 بندوں میں آتا ہے تو اس میں ان کا نام ضرور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پاناما لیکس، آپ کو یاد ہوگا پاناما لیکس کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ پاناما لیکس میں جب نام آیا بہت سارے ان لوگوں کا جس میں نواز شریف صاحب کے بھی بچوں کی آف شور کمپنی نکلی تھی، جس میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا ایشو تھا، اسی طرح پاکستان میں صرف ان لوگوں کے اور باقی لوگوں کے بھی نام آئے تھے جو کہ نان پولیٹیکل لوگ تھے، لیکن دنیا کے کئی لیڈرز کے نام اس میں آئے تھے۔ لیکن کچھ لیڈرز جو اس میں نام آئے تھے، یا تو ان کے خلاف مقدمات چلائے گئے، کچھ نے خودکشیاں کر لیں، کچھ نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی، اور زندہ قوموں نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ وہ پاناما لیک سے جب جے آئی ٹی بنی اور اس کے نتیجے میں جو گل کھلائے گئے، جو چیزیں سامنے آئیں، ایک جورسپروڈنس کا پرنسپل ہوتا ہے ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ۔ اس کیس میں مریم نواز، حسین نواز اور نواز شریف نے جن جن چیزوں کو ایڈمٹ کیا تھا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ وسائل، جیسے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے یا العزیزیہ کیس ہے یا جو باقی چیزیں سامنے ان کے آئی تھیں، تو اس پہ نہ صرف یہ کہ قطری خط کے ذریعے ایک فراڈ کرنے کی کوشش ہوئی، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنانے کی کوشش ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حسن نواز کی وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ مد نظر رکھو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ وہ ہیں جو مجھے پاکستان سے کرایہ آتا ہے اور وہ میں دیتا ہوں۔ اور بعد میں حسن نواز صاحب آتے ہیں، حسین نواز صاحب آتے ہیں اور وہ ٹی وی میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جناب، الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں اور اس کی بینیفیشل اونر مریم نواز صاحبہ ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ رسیدیں، اور پھر قطری خط کے ذریعے سپریم کورٹ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش ہوئی۔ اور یہ شہباز شریف کی صورت ہو جو کہ حدیبیہ پیپر مل کیس جو کرپشن کی ایک بنیاد فراہم کرتا تھا، پھر وہ اسحاق ڈار کا وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ 164 کا جس کے ذریعے اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسے ملک سے باہر گئے ہیں، وہاں سے واپس آئے ہیں۔ اور پھر جو ماضی قریب میں آپ نے دیکھا جو ایف آئی اے کا جس انداز سے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے پیسے باہر جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور عدلیہ جب مینیج ہو جائے، جب کمپرومائز ہو جائے، جب ہواؤں کے رخ بدل جائیں، تو ان کے لیے پھر راستے صاف ہو جایا کرتے ہیں، اور ان کے لیے راستے صاف ہونے کے بعد ان کو کلین چٹ مل جایا کرتی ہے۔ پھر یہ چٹوں پہ چلنے والے، پھر یہ آج پبلک کا ٹرسٹ کھو چکے ہیں، عوام ان سے نفرت کرتی ہے۔ بھائی، ان کی کرپشن اور ان کی ورسٹ گورننس کی وجہ سے آج ملک میں افراتفری ہے، آج ملک فاقوں پہ 25 کروڑ عوام مجبور ہو چکی ہے، آج لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کی اگر پراپرٹیز، ان کی عیاشیاں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی لائف سٹائل اگر آپ دیکھیں تو یہ کنگز تو ان کے سامنے شرماتے ہوں گے۔ اور فرعون بھی آج اگر اٹھ کے آ جائے تو ان کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری اشرافیہ،
ہمارے مقتدر طبقے، ہمارے ادارے، ہمارے کمپرومائز ججز پھر ان کرپشن کے بے تاج بادشاہوں کو اپنے لیے سپر لاڈلا اور مسیحا بنا کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہو چکی ہے، عمران خان آج لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اور نواز شریف لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے، وہ کبھی تھا ہی نہیں، اور لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عوام آج ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مصنوعی طریقے سے آپ ان کو مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو ملک کا نظام بگڑے گا، مزید افراتفری پھیلے گی، مزید بددلی ہوگی، اور اس کا نقصان اداروں کو بھی ہوگا، وہ آلریڈی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، اس کا نقصان ہمارے ملک کی سیاست کو بھی ہوگا، ہمارے ملک کی جمہوریت کو بھی ہوگا، ہمارے ملک کے آئین اور قانون کو بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا، میڈیا کے ذریعے ہمیں خبر ملی کہ جناب جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کے کیس میں اگین ان کیمرہ ٹرائل کرنے کا حکم دے دیا۔ بھائی ابھی تو ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا ڈویژن بینچ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا، اس میں صحافیوں کو بھی اجازت ہوگی جانے کی، اس میں پبلک کے لوگوں کو بھی جانے کی اجازت ہوگی، اس میں فیملی کے لوگوں کو بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس جس میں ایک سزائے موت بھی آپ نے رکھی ہوئی ہو، اور آپ ایک موسٹ پاپولر لیڈر جو کہ عمران خان سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ جیل کے اندر، بند کمروں کے اندر، ڈرائنگ رومز کے اندر بند کر کے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے فراڈ کے ذریعے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کہیں جی ہم نے ٹرائل مکمل کر لیا اور سزا دے دی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب سے عمران خان نے کہا کہ وہ باجوہ صاحب کو بھی بلائیں گے بطور وٹنس، اور شاید ڈونلڈ لو کو بھی بلائیں بطور وٹنس، اور وہ جب وہ آئیں گے، جو ان کے اوپر جرح ہوگی، جو سچ سامنے آئے گا، تو میرا خیال ہے اس کا سامنا نہیں کر پائے۔ نہ صرف اس کا سامنا نہیں کر پائے تو متعصب جج ہونے کی جو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین اس وقت ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف یہ فیصلہ دینا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنا انتہائی، میں سمجھتا ہوں، یہ غلط روایت قائم کرنے کے مترادف ہے، توہین عدالت ہے، اور اس کو دنیا کا کوئی بھی جورسپروڈنس ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ آج اگر 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ ری اوپن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج جس انداز سے انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، اس پہ نوٹس لینا، اس کو دیکھنا، یہ بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اور عدلیہ اگر اس کے اوپر اپنا رول ادا نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کو بھی جسٹس منیر کے ساتھ ہی یاد رکھا جائے گا، جس نے نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا تھا۔ آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم آج انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ ایک سپر لاڈلا جس کو اس کی تمام ادارے باندی بن کے اس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان کے خلاف تمام ادارے باندی بن کے ان کے خلاف جبر اور ظلم کر رہے ہیں، اس دوہرے معیار کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور بات جو کہ آج پتہ چلی کہ جناب توشہ خانہ کیس کے کئی حصے بنا دیے گئے۔ توشہ خانہ کیس قانون کے مطابق کوئی شخص تحفے لے، اس کے پیسے جمع کرائے، جو کہ اس کی ایک ایویلویشن اینڈ اسیسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی، اور وہ جب ایویلویٹ کر دے اس کے مطابق آپ نے پیسے جمع کرائے، آپ نے تحفے لے لیے، آپ کی پراپرٹی ہو گئی، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ اس کو بیچیں، آپ اس کو ڈسٹرائے کریں، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس کے کئی حصے بنا دیے گئے۔ ایک وہ کیس جو الیکشن کمیشن نے کہا ڈسکوالیفائی ہو گئے، دوسرا یہ کیا کہ جو ان کے خلاف ایک کمپلینٹ فائل کر دی ٹائم بارڈ، جو متعصب جج ہمایوں دلاور نے اس کو سزا دے دی۔ تیسرا کیس پولیس نے FIR کاٹ دی۔ چوتھا کیس وہاں جناب نیب نے شروع کر دیا کہ جناب جو تحائف لیے گئے تھے وہ انڈر ویلیو تھے، کہ کیا آپ نے ویلیویشن کمیٹی یا اسیسمنٹ کمیٹی کے کسی شخص کے خلاف FIR کاٹی ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے؟ تو آپ کے پاس جن لوگوں نے گاڑیاں لیں، جن لوگوں نے وہ تحائف لیے، اب ایک گاڑی جو کہ 6 لاکھ روپے میں نواز شریف صاحب نے لے لی، بلکہ مریم نواز نے تو مفت لے لی، جو کہ وہ انٹائٹل بھی نہیں تھی، اور گاڑیاں لے ہی نہیں سکتے۔ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لے لی، یوسف رضا گیلانی نے لے لی،
تو کیا جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کے خلاف تو آج تک آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی ان کے خلاف ایک دفعہ ریفرنس بنا پھر واپس ہو گیا، پھر ابھی شاید چل رہا ہے، پھر آگے کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے جرم نہیں کیا اس کو آپ اس توشہ خانہ میں پھنسا رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس سمپل کرائٹیریا ہے، آپ عمران خان کے ایسٹس نکال لیں ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ، اور 2 صوبے جی بی اور کشمیر ان کے پاس تھا، وہ پبلک آفس ہولڈر تھے، ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں؟ اگر کوئی بلینز روپیز پڑے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر ان کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے ان کے نام یا ان کے بچوں کے نام، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ فراڈ کے ذریعے کبھی توشہ خانہ نکالتے ہیں، کبھی القادر ٹرسٹ کیس نکالتے ہیں، کبھی آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں، کبھی سائفر کا کیس نکالتے ہیں، اور سائفر کا کیس بنانا ہی آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ تو پھر آپ ان کے مد مقابل جو کرپٹ مافیا ہے، جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ ہے، وہ ان کا آپس میں تقابل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پبلک آج جان چکی ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ عمران خان ایک آنیسٹ لیڈر ہے، ایک ویژنری لیڈر ہے، وہ اس قوم کو آگے لے جانا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے وہ مقتدر اشرافیہ جو نہیں چاہتے کہ اس ملک کے لوگوں کے مسائل حل ہوں اور وہ انڈیپینڈنٹلی سوچیں اور انڈیپینڈنٹلی کام کریں، اس وجہ سے وہ عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، میری اور آپ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج ہمارا فرض ہے ہم آج ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ایک بات میں بتا دوں، یہ منہ کی کھائیں گے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جتنے پچھلے 2 سال میں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں تمام یہ لوگ جو عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں، میرا خیال ہے آگے بھی یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ تھینک یو۔